وقد تكون الحال جملة خبرية نحو جاءني زيد وغلامه راكب أو يركب غلامه، ومثال ما كان عاملها معنى الفعل نحو هذا زيد قائما معناه أنبه وأشير۔ گزشتہ سبق میں ہم حال کے بارے میں پڑھ رہے تھے بھائی، اور آپ نے پڑھا کہ حال کے اندر جو ہے عامل وہ فعل بھی ہو سکتا ہے اور معنی فعل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے پڑھا کہ حال جو ہے وہ فاعل یا مفعول کی ہیئت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور فاعل یا مفعول کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہوں گے اور کبھی کبھار معنی کے اعتبار سے ہوں گے بھائی۔ اور نیز آپ نے یہ بھی پڑھا کہ حال کے اندر جو عامل ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے یا معنی فعل۔ کیا معنی فعل؟ یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مبالغے کے صیغے وغیرہ، یہ بھی عامل ہو سکتے ہیں حال کے اندر، یا فعل ہوگا یا یہ صفت کے صیغے بھائی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ حال جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اور ذوالحال عموماً جو ہے معرفہ ہوتا ہے۔ اگر حال کبھی معرفہ آ بھی جائے تو اس کو کس کی تعویل میں کر لیا جاتا ہے؟ نکرہ کی تعویل میں کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ ضابطہ بھی پڑھا کہ ذوالحال جو ہے وہ عموماً ہوتا تو معرفہ ہے، لیکن اگر کبھی ذوالحال نکرہ آ جائے تو پھر حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے کیونکہ اگر حال کو اس پر مقدم نہیں کریں گے تو حالت نصبی میں کس چیز کا شبہ پڑے گا؟ موصوف صفت ہونے کا شبہ پڑے گا، کیونکہ حالت نصبی میں ذوالحال بھی منصوب اور حال تو ہوتا ہی منصوب ہے، تو دیکھنے والا بظاہر یہ سمجھے گا کہ شاید یہ آپس میں موصوف صفت ہیں، اس کا ذہن کبھی بھی حال والی ترکیب کی طرف نہیں جائے گا، لہذا حال کو مقدم کرنا واجب ہوگا۔ اور جب حال کو مقدم کر دیں گے اب کوئی بھی موصوف صفت والی ترکیب نہیں کرے گا، کیونکہ صفت تو موصوف کے بعد آیا کرتی ہے، اس پر کبھی مقدم نہیں ہوتی بھائی۔ اب آگے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ کبھی کبھار حال جو ہے وہ جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے۔ حال کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو آپ نے جو جملے پڑھے، جو ترکیبیں پڑھی، جاءنی زید راکبا، دیکھو یہ راکبن یہ حال بن رہا تھا، اور یہ جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے؟ شبہ جملہ ہے، شبہ فعل کہہ لیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ شبہ فعل ہے، شبہ جملہ، لیکن کبھی کبھار حال جملہ بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے بھائی۔ اور حال اگر جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ میں پھر کیا آتے ہیں؟ ایک مبتدا اور ایک خبر، کیونکہ جملہ اسمیہ بنتا ہی کس سے؟ مبتدا اور خبر سے، اور پورا جملہ اسمیہ کیا بن رہا ہو؟ حال، تو معلوم ہو اس حال اس جملے کے اندر کیا ہوگا؟ ایک مبتدا ہوگا اور ایک خبر۔ اور اگر حال جو ہے جملہ فعلیہ بن رہا ہو تو جملہ فعلیہ کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ فعل اور فاعل یا نائب فاعل۔ فعل معروف ہوگا تو فاعل چاہیے ہوگا، اور فعل مجہول ہوگا تو نائب الفاعل ہوگا بھائی۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جملہ من حیث الجملہ مستقل ہوتا ہے، اس میں بات پوری ہوتی ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ پورا جملہ ہے۔ جب یہ پورا جملہ اس میں بات پوری ہو رہی ہے، یہ کسی اور چیز سے جوڑنے کا محتاج نہیں، لیکن جب آپ اس کو کسی چیز سے جوڑیں تو درمیان میں ربط چاہیے، اور وہ چیز جو ربط دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں بھائی۔ تو لہذا جب پورا جملہ حال بنے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ، پورا جملہ کیا بن رہا ہے؟ حال، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ ہے تو اس کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ ذوالحال سے۔ اس پورے جملے کو آپ حال بنا رہے ہیں تو اس کو ذوالحال سے جوڑ رہے ہیں، تو درمیان میں کیا چاہیے؟ ربط چاہیے، عائد چاہیے بھائی۔ تو کہتے ہیں وقد تکون الحال جملۃ خبریۃ، اور کبھی کبھار حال جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، نحو مثال کے طور پر جاءنی زید وغلامہ راکب او یرکب غلامہ، یہ دراصل دو مثالیں ہیں۔ جاءنی زید یہ ایک جملہ ہے، اس کے اندر یہ زید ذوالحال ہے، توجہ ہے،
اور آگے وغلامہ راکب، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ اس سے حال ہے، حال. تو اور یہ جملہ اسمیہ ہے. غلامہ ہے مبتدا اور راکب ہے خبر، اور یہ پورا جملہ اسمیہ حال بن رہا ہے زیدن سے. اور جملہ اسمیہ جب حال ہو تو درمیان میں واو عموماً لاتے ہیں ربط دینے کے لیے، اس کو واو حالیہ کہتے ہیں. تو یہ جو وغلامہ راکب میں جو واو آ رہا ہے یہ واو حالیہ کہلاتا ہے بھائی. اور یہ جملہ اسمیہ ہو جب تو واو کا لانا پسندیدہ ہے بھائی. آگے او یرکب غلامہ، یہ دوسری مثال ہے لیکن اس میں سے کچھ حصہ حذف کر دیا. ما قبل میں چونکہ وہ ذکر تھا اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا. اصل میں کلام یوں ہے کہ ذکر کیا ہے؟ او یرکب غلامہ. جی اس کو ذرا اٹھا کر رکھ دیں غلامہ راکبن پر، وغلامہ راکب، وغلام وہ بھی ختم کریں گے بھائی. تو اس کو رکھیں گے اس وغلامہ راکبن پر. کیا بن گیا کلام؟ جاءنی زید یرکب غلامہ. تو گویا دوسری مثال یہ ہے بھائی. ایک مثال ہو گئی جاءنی زید وغلامہ راکب، اس میں حال جملہ اسمیہ ہے. دوسری مثال بن گئی جاءنی زید یرکب غلامہ، اس میں یرکب غلامہ یہ حال ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے بھائی. اور اس کے اندر میں نے بتلایا واو نہیں لائیں گے، واو نہیں لائیں گے. یہ واو حالیہ جو ہے نا، واو حالیہ، وہ جملہ جو حال بنے اس کے شروع میں واو لاتے ہیں، واو لاتے ہیں. لیکن اگر وہ جو حال جملہ جو بن رہا ہے وہ جملہ وہ اس میں جو فعل آئے وہ فعل مضارع ہو اور فعل مضارع مثبت ہو، یعنی منفی نہ ہو، کوئی حرف نفی ساتھ ملا ہوا مضارع مثبت ہو تو پھر واو نہیں لائیں گے بھائی. اسی لیے میں نے کہا جاءنی زید یرکب غلامہ، و یرکب غلامہ کہنا صحیح نہیں. اچھا ترکیب کیجئے بھائی. جاءنی زید وغلامہ راکب، جاء فعل، نون وقایہ، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، زید مرفوع لفظا ذو الحال. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے. اچھا جی تو یہ ذو الحال ہوا. واو حالیہ، غلام مرفوع لفظا مضاف. مرفوع کیوں؟ شاباش کیونکہ یہ مبتدا ہے. لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کریں غلامہ، دیکھو میم پر ضمہ پڑھ رہے ہیں. اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ ہاں جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے. تو غلام مرفوع لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. شاباش شاباش. اور ہاں یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کو؟ زید کو. یہ ہے وہ عائد آ گیا بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی. اس کا غلام، کس کا غلام؟ زید کا غلام. تو یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے زید کو، یہ عائد آ گیا. آگے بھائی راکب مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر ہے بھائی غلامہ کی. اور لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. اور آگے مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل. آگے ہوا ضمیر مرفوع محلا، اس کے اندر اس کا فاعل جی، جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ کس کو؟ ہاں بتائیے بتائیے، اب پتہ چلے گا ترکیب آتی ہے کہ نہیں آتی. غلامہ کو، غلام کو لوٹ رہی ہے. کس کو؟ مبتدا غلام ہے کہ غلامہ کی ہا ضمیر ہے، اور غلام مفرد ہے تثنیہ ہے جمع ہے؟ مفرد ہے. تو غلام، بات سمجھ میں آ گئی. یوں کہہ لیں ہا ضمیر مبتدا کو لوٹ رہی ہے، یا یوں کہہ لیں ہا ضمیر غلام کو لوٹ رہی ہے، یا یوں کہہ لیں ہا ضمیر غلامہ کو لوٹ رہی ہے. بات سب میں ایک ہی ہے. آپ کو پتا ہے یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ لفظ غلام کو جو مضاف ہے.
تو دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیں، بے شک مضاف اور مضاف الیہ کو اکٹھا، کہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کو؟ غلامہ کو، اور سننے والا سمجھ گیا کہ دراصل کس کو لوٹ رہی ہے؟ یہ جو مضاف ہے۔ بھائی غلامہ کو یہ ضمیر کیوں لوٹائی؟ زید کو کیوں نہیں لوٹاتے یہ راکبن کی ہوا ضمیر؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ غلامہ کی ہا ضمیر تو ٹھیک ہے آپ نے زید کو لوٹا دی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ایک ضمیر ایک چیز کو لوٹ رہی ہے تو دوسری یا تیسری یا چوتھی ضمیر اس کو لوٹا ہی نہیں سکتے۔ نہیں بھائی، کئی بار جملے میں آتا ہے ایک ایک دو دو تین تین ضمیریں اور تین ضمیریں آتی ہیں جو ایک ہی چیز کو لوٹ رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو مختصر سا جملہ ہے، لمبے لمبے جملے ہوتے ہیں، کئی کئی ضمیریں لوٹ رہی ہوتی ہیں۔ یہ عدد جملہ سے جو پہلا عدد جملہ جی یہ جملہ، ہاں یہ جو راکبن ہے یہ اس کو ہم نے خبر بنانا ہے کس کی؟ ہاں غلامہ مبتدا کے لیے، اور یہ اس میں فاعل ہے راکب، اور اس میں فاعل کیا بنے گا؟ شبہ جملہ، اور شبہ جملہ کو بھی جب کسی چیز سے جوڑنا ہو تو کیا چاہیے؟ ربط چاہیے، اور اگر آپ یہ ضمیر غلامہ کو نہیں لوٹاتے پھر تو ربط ہی نہیں آئے گا، پھر یہ خبر ہی نہیں بنا سکتے آپ اس کے لیے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے مبتدا کو، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا جاء فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آیا، ترجمہ کیجئے، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا، کہ اس کا غلام سوار تھا۔ دوسری ترکیب کریں، یہ وغلامہ راکبن اس کو ذرا ہٹائیں اور یرکب غلامہ اس کی جگہ رکھیں۔ جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول بہ، زیدن ہاں فاعل تو ہے ہی لیکن آگے حال بھی آ رہا ہے تو مرفوع لفظاً ذوالحال، آگے یرکب فعل، یرکب غلامہ، جی ترکیب کیا کر رہے ہیں؟ یرکب فعل اور ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کے اندر اس کا فاعل، آگے اعراب مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ ہاں پہلے غور کیا کریں، یہ اگر یرکبو میں ہوا ضمیر ہے تو فعل کے آنے کے بعد صرف فاعل مرفوع آ سکتا ہے اور کوئی مرفوع، اور آگے غلامہ، غلام کا لفظ تو مرفوع آ رہا ہے، معلوم ہوا وہ فاعل ہے اور یرکبو کے اندر ضمیر نہیں۔ سوال، ضمیر کیوں نہیں ہے؟ ضمیر بھی نکال لو، غلامہ اس کو بھی مرفوع پڑھ لو، کیا جواب دیں گے؟ ہاں فاعل ایک ہی آتا ہے، دو فاعل نہیں آتے، یا ہوا ضمیر ہے تو غلامہ نہیں ہو سکتا، اور اگر غلامہ فاعل ہے تو پھر اس کے اندر ہوا ضمیر نہیں ہو سکتی۔ جی تو یرکب فعل، غلامہ مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے، لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں غلام، اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ ہاں جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر مفعول نہیں، فعل کے ساتھ تو فاعل اور مفعول کی ضمیر مل سکتی ہے، ہاں اسم کے ساتھ اگر ضمیر جڑی ہوئی ہو وہ کیا بنے گی؟ وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ تو غلام مرفوع لفظاً مضاف، آگے ہاں ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، بہت سے طلباء اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ہو ضمیر، یا زیر ہو تو پڑھتے ہیں ہی ضمیر، نہیں بھائی، بلکہ ایک حرف پر کلمہ مشتمل ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو حروف تہجی میں تھا، اور یہ حروف تہجی میں سے کون سا حرف ہے؟ ہا ہے بھائی۔ تو ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے، محلا کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے، شاباش، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا یرکبو کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال۔ آپ پورے جملے کو حال بنا رہے ہیں،
بغیر ربط دیے حال جملے کو نہیں بنا سکتے. ہاں غلامہ کی جو ہا ضمیر ہے وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو. اس کا غلام کس کا؟ زید کا غلام. تو یہ عائد آ گیا. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا جاء فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ترجمہ کیجئے. جاءنی زید یرکب غلامہ. ہاں آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ یرکبو کے سوار تھا، غلامہ اس کا غلام. دیکھا زید نہیں تھا سوار، اس کا غلام سوار تھا. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ اس کا فاعل ہے. یرکبو معلوم ہو یہ رکوب کرنے والا، سواری کرنے والا کون ہے؟ غلامہ اس کا غلام. یہ فاعل ہے بھائی. آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا. مثلا کوئی طالب علم آپ پہ اشکال کر دیتا ہے کہ بھائی آپ نے پہلے پڑھا جاءنی زید و غلامہ راکب، پہلا جملہ. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یوں نہیں پڑھنا، یوں پڑھنا ہے جاءنی زید و غلامہ راکب. کیوں پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں بھئی یہ وغلامہ راکب کیا ہے؟ حال ہے. اور حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو غلامہ منصوب پڑھو اس کو. آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ مکمل جملہ ہے. ہاں شاباش. یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے، صرف غلام کا لفظ حال نہیں بن رہا. صرف غلام کا لفظ حال ہوتا تو اس میں نصب آ سکتا تھا، لیکن جب پورا جملہ ہے تو پورا جملہ حال بنے گا اور جملہ کیا ہے؟ مبنی. تو معلوم ہوا یہ غلامہ راکب، غلامہ راکب یہ پورا جملہ محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ حال ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور جملے کے اپنے اجزاء کے اعراب اپنی جگہ آئیں گے. اور یہ جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر. تو مبتدا بھی مرفوع ہوگا، خبر بھی مرفوع ہوگی. البتہ خود یہ پورا جملہ محلاً منصوب ہے، حال ہے. اسی طرح کوئی طالب علم اشکال کرتا ہے آپ پر، کہتا ہے جاءنی زید یرکب غلامہ. وہ کہتا ہے یرکب نہیں پڑھنا، یرکب غلامہ پڑھنا ہے. منصوب پڑھو کیونکہ یہ حال بن رہا ہے اور حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب. آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں یرکب صرف فعل یہ منصوب نہیں ہے، بلکہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا جملہ ہو کر یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، یہ منصوب ہے. اور جملہ تو مبنی ہوتا ہے تو یہ محلاً منصوب ہوگا. اس کے باقی لفظوں کے اعراب پر کوئی فرق نہیں آئے گا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں وَمِثَالُ مَا كَانَ عَامِلُهَا مَعْنَى الْفِعْلِ، اور مثال اس حال کی کہ جس کا عامل کون ہو؟ معنی، جس میں معنی فعل عامل ہو اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں نحو مثال کے طور پر ھذا زید قائما، ھذا زید قائما. بھئی یہ مثال اوپر بھی گزر چکی ہے، کل ہم ترکیب کر چکے ہیں. سوال پیدا ہوا تھا یہاں کہ زید یہ تو خبر ہے، خبر سے تو قائمن حال نہیں آ سکتا. حال تو صرف کس سے آتا ہے؟ یا فاعل سے آتا ہے یا مفعول بھی، ان کی حالت بیان کرتا ہے. تو یہ خبر کی حالت کیسے بیان کر رہا ہے؟ تو انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار معنی کے اعتبار سے فاعل ہوتا ہے یا معنی کے اعتبار سے مفعول بھی. جو آپ نے کہا ھذا زید یہ زید ہے، تو گویا آپ یوں کہہ رہے ہیں اشیر زیدن میں زید کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو ھذا زید، زید بظاہر تو خبر ہے، ھذا مبتدا ہے اور زید اس کی خبر، لیکن معنی کے اعتبار سے زید مفعول بھی ہے. اشیر میں اشارہ کر رہا ہوں، تو متکلم اشارہ کرنے والا وہ ہوا فاعل اشیر فعل کے لیے، اور زیدن کیا ہوا؟ مفعول. تو کہتے ہیں مثال اس حال کی جس کے اندر عامل معنی فعل ہو وہ یہ ہے ھذا زید قائما. معنی ہو اس کا معنی کیا ہے؟ انبہ میں متنبہ کرتا ہوں، وہ اشیر اور میں اشارہ کرتا ہوں. کوئی بھی فعل آپ نکالیں. انبہ زیدن قائما، تو دیکھو اس معنی کے اعتبار سے زید کیا ہے؟
مفعول بھی، یا اشیر زیدا قائما، اس معنی کے اعتبار سے بھی زید کیا ہے؟ مفعول بھی ہے بھائی. تو انبہ میں بھی انا ضمیر متکلم کی فاعل ہے، اشیروں میں بھی انا ضمیر متکلم کی فاعل ہے. وقد يحذف العامل لقیام قرینۃ، اور کبھی کبھار حال کا جو عامل ہوتا ہے اس کو حذف کر لیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے. بھئی قرینہ کسے کہتے ہیں؟ وہ امر یشیر الی المطلوب، وہ چیز جو مطلوب کی طرف اشارہ کر دے، یعنی جس سے ایک چیز کا پتہ چل رہا ہو. آپ نے پڑھا حال کے اندر عامل کون ہوتا ہے؟ فعل یا معنی فعل. بعض اوقات اس فعل کو لفظوں سے حذف کر لیتے ہیں، اور کب؟ جب کوئی اور چیز ہو جو بتلا رہی ہو کہ یہاں عامل یہ لفظ ہے، جب اس دوسری چیز سے اس کا پتہ چل رہا ہے تو اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ لفظوں سے حذف کر لیتے ہیں. تو جو بھی چیز اس کی طرف اشارہ کرے اس کو قرینہ کہتے ہیں. میں نے تعریف لکھوائی تھی، القرینۃ هو امر یشیر الی المطلوب. قرینہ وہ چیز ہے جو کس کی طرف اشارہ کرے؟ مطلوب کی طرف. کہتے ہیں وقد یحذف العامل لقیام قرینۃ، اور کبھی کبھار حال کے عامل کو حذف کر لیا جاتا ہے قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے. کما تقول للمسافر، جیسے کہ آپ کے ایک مسافر سے کہتے ہیں سالمن غانمن، سلامتی اس حال میں کہ سلامتی کے ساتھ تم ہو، غانمن اس حال میں کہ تم غنیمت والے ہو. یعنی غنیمت فائدہ، مراد فائدہ ہے. بھئی ایک شخص ہے، آپ کا ایک ساتھی ہے، وہ سفر پر جا رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں سالمن غانمن، ای ترجع سالمن غانمن، یعنی تم لوٹو سلامتی کے ساتھ اور غنیمت کے ساتھ، یعنی نفع کے ساتھ. وہ آپ اس کو دعا دے رہے ہیں، وہ سفر پر جا رہا ہے، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ سالمن غانمن. کیا معنی سالمن غانمن؟ ای ترجع سالمن غانمن. کیا معنی ترجع سالمن غانمن؟ یعنی تم واپس لوٹو سلامتی کے ساتھ اور نفع کے ساتھ. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ ترجع سالمن غانمن، ترجع آپ لوٹیں، سالمن اس حال میں کہ سلامتی کے ساتھ ہوں، غانمن اس حال میں کہ نفع والے ہوں، غنیمت والے ہوں. تو دیکھیے یہاں ترجع آپ لوٹیں، اس فعل کو حذف کر دیا. یہ فعل عامل تھا سالمن حال میں بھی اور غانمن حال میں بھی، ان دونوں پر نصب آ رہا ہے نا. نصب کے لیے عامل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور وہ عامل ترجع فعل ہے، لیکن آپ نے اس کو حذف کر دیا. آپ نے اس کو صرف اتنا کہا سالمن غانمن، کیونکہ قرینہ موجود تھا. قرینہ کیا تھا؟ وہ سفر پر روانہ ہو رہا ہے. بھائی سفر پر روانہ ہونا ہی قرینہ ہے کہ معلوم ہوا آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ واپس آنا. بھائی چونکہ سفر پر جا رہے ہو تو سلامتی کے ساتھ واپس آنا، یعنی اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ اور فائدے کے ساتھ واپس لے کر آئیں. تو یہ گویا دعا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کما تقول للمسافر، جیسے کہ آپ مسافر سے کہتے ہیں سالمن غانمن. کیا معنی؟ ای ترجع سالمن غانمن، یعنی تو لوٹے اس حال میں کہ سلامتی والا ہو، اور غانمن اس حال میں کہ غنیمت والا ہو. ترکیب کیجئے بھائی، ترجع فعل با فاعل، اس کے اندر کون سی ضمیر؟ ذرا غور بھی کرتے ہو یا ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہو ترکیب؟ ہاں ترجع تو لوٹے، انت ترجع فعل با فاعل، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، سالمن ہاں صیغہ اس میں فاعل، سالم فاعل، ضارب راکب، دیکھو سب کا ایک وزن ہے. تو ترجع فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر فاعل، لیکن ابھی اس کو ذوالحال بناؤ، ذوالحال اسی سے حال ہے نا. آگے سلامتی کے ساتھ کون لوٹے؟ تو لوٹے، انت وہی جی. تو انت ذوالحال مرفوع محلا ذوالحال. آگے سالمن منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر مرفوع کون سی ضمیر؟ ہوا. اچھا ہاں اب آپ کو ایک نیا ترکیب کا نقطہ بتلاؤں، یاد رکھنا ہمیشہ. اللہ یاد رکھو، شبہ جملہ وغیرہ ہے،
اس کو آپ یا تو ضمیر سے جوڑیں گے یا اس میں ظاہر سے جوڑیں گے. شبہ جملہ کو ضمیر سے جوڑیں گے یا اس میں ظاہر سے. توجہ ہے سبق کی طرف. ضمیر کے مقابلے میں ہے اس میں ظاہر. میں پہلے آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں. جو بھی ضمیر نہیں لیکن ہے اسم اسے کیا کہیں گے؟ اس میں ظاہر. کتاب یہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر. قلم اس میں ظاہر. جدار اس میں ظاہر. اور ید اس میں ظاہر. اور وجہ اس میں ظاہر. قدم اس میں ظاہر. جو بھی ضمیر نہیں ہے اور ہے اسم تو وہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر. تو صفت کا صیغہ آتا ہے، مثلا آپ اس کو یا تو اس میں ظاہر سے جوڑیں گے یا ضمیر کے ساتھ. جاءنی زید راکبن، یہ راکبن کس سے حال ہے؟ زید سے. اور زید ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ اس میں ظاہر. تو دیکھا راکبن کو آپ نے اس میں ظاہر سے جوڑا. کس سے؟ اس میں ظاہر سے جوڑا. اور کبھی کبھار آپ اس صفت کے صیغے کو ضمیر سے جوڑتے ہیں. صفت کے صیغے کو کس سے جوڑتے ہیں؟ ضمیر سے جوڑتے ہیں. مثلا جاء راکبن. جاء، توجہ ہے، جاء راکبن ترکیب کیا ہوگی؟ جاء فعل بفاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر ذو الحال مرفوع محلا، ہوا ضمیر ذو الحال. آگے راکبن اس سے حال ہے. تو یہ راکبن کو آپ نے پہلے زید اس میں ظاہر سے جوڑا تھا اور اس جملے میں راکبن کو ہوا ضمیر سے جوڑا ہے، یعنی اس سے حال بنایا ہے. توجہ ہے سبق کی طرف. تو اس سے جوڑا. تو دیکھا صفت کے صیغے کو کبھی آپ اس میں ظاہر سے جوڑتے ہیں اور کبھی صفت کے صیغے کو ضمیر سے جوڑتے ہیں، ضمیر سے. اور یہ تو آپ کو علم ہی ہے کہ ضمیریں تین قسم کی ہیں. یا وہ غائب کی کوئی ضمیر ہوگی، یا مخاطب کی ضمیر ہوگی، یا متکلم کی ضمیر ہوگی. یعنی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، کوئی بھی ضمیر ہو سکتی ہے غائب کی. یا مخاطب کی کوئی ضمیر ہوگی، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، کوئی بھی ضمیر ہو سکتی ہے. اور یا پھر متکلم کی کوئی ضمیر ہوگی، انا یا نحنو وغیرہ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وہ جو ضمیر کی کئی قسمیں آپ نے پڑھی ہوں گی یا آگے چل کے انشاءاللہ پڑھ لیں گے. بہرحال کوئی بھی ضمیر ہو سکتی ہے، غائب کی بھی، مخاطب کی بھی اور متکلم کی بھی. جی آپ پھر دوہرائیں خلاصہ کلام. اس صفت کے صیغے کو اس میں ظاہر سے بھی جوڑ سکتے ہیں اور ضمیر سے بھی. اور ضمیریں تو تین قسم پر ہیں، یا غائب کی ہوگی، یا مخاطب کی ہوگی، یا متکلم کی. تو یاد رکھیے صفت کے صیغے کو جس قسم کی ضمیر سے آپ جوڑیں صفت کے صیغے میں بھی وہی ضمیر نکالیں گے. توجہ ہے؟ کیا کہا میں نے؟ صفت کے صیغے کو جس قسم کی ضمیر سے جوڑیں اس کے اندر اسی قسم کی ضمیر نکالیں گے. انا قائم، کیا کہیں گے؟ انا ترکیب کریں، انا مرفوع محلا مبتدا. انا قائمون کیا معنی ہے؟ میں کھڑا ہوں. بات پوری ہے یا نہیں ہے؟ بات پوری ہے، معلوم وہ پورا جملہ ہے. تو انا مرفوع محلا مبتدا اور قائمون مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر ہے، حال کی بات نہیں کر رہا، عام ویسے ترکیب بیان کر رہا ہوں. انا مرفوع محلا مبتدا، قائمون مرفوع محلا صیغہ اس میں فاعل. اور اس کے اندر آپ اس قائمون کو کس سے جوڑ رہے ہو؟ انا سے. اور انا کون سی ضمیر ہے؟ متکلم کیا. اور میں نے آپ کو ابھی ضابطہ بتایا کہ صفت کے صیغے کو جس طرح کی ضمیر سے جوڑو اس کے اندر بھی اسی طرح کی ضمیر نکالو. تو اس قائمون میں ہوا ضمیر نہ نکالنا بلکہ کون سے نکالو؟ انا ہی. انا ہی
قائمن مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. میں نے کہا انا قائمن، انا قائمن. اس انا قائمن اس جملے کے اندر ذرا قائمن پہ نظر رکھو. آپ مجھے بتائیے یہ قائم کون ہے؟ ہوا وہ آدمی قائم ہے یا انا میں قائم ہوں؟ میں قائم ہوں. متکلم کہہ رہا ہے میں قائم ہوں، میں کھڑا ہوں، تو اس میں ضمیر بھی کون سی ہونی چاہیے؟ انا والی ہونی چاہیے، کیونکہ ہوا نکالیں گے تو اس کا کیا معنی؟ وہ کھڑا ہے، حالانکہ وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا. توجہ ہے؟ اچھا، اب آپ اشکال کریں گے کہ انا قائمن، انا ہے مبتدا، قائمن آپ نے اس کی کیا ترکیب کی؟ اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. آپ فوراً کہیں گے عائد نہیں بتلایا آپ نے. توجہ ہے؟ عائد کے بغیر تو شبہ جملہ کسی سے نہیں جڑتا. تو جواب اب یاد رکھو کہ یہ عائد کی دوسری قسم آ گئی آج. پہلی قسم کیا عائد کی تھی؟ کہ کوئی غائب کی ضمیر ہو جو کس کو لوٹے؟ اس لفظ کی طرف لوٹے جس لفظ کے ساتھ آپ نے اس جملے یا شبہ جملہ کو جوڑنا ہے. ایک قسم وہ تھی اور اس میں غائب کی ضمیر ہوتی ہے، کیونکہ مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوا کرتا ہے، متکلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا. کبھی کوئی آپ سے پوچھ لے کہ یہ انا ضمیر ہے یا نحنو ہے یا انتا ہے یا انتما ہے، اور آپ سے کہے اس کا مرجع کیا ہے، اور آپ پھر ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ اس کا مرجع کیا ہے. نہیں بھائی، انا تو متکلم بات کرنے والا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں، میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میں آج فلاں جگہ گیا تھا، آج میں نے یہ کام کیا، آج میں نے یہ کام کیا، تو میں کیا کہوں گا؟ انا کا لفظ اپنے لیے استعمال کروں گا یا نہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں فلاں جگہ گیا فلاں. آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے کہ یہ میں سے پتہ نہیں کون مراد ہے؟ نہیں، آپ کو پتہ یہ جو بات کر رہا ہے میں سے یہی مراد ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا حال ہے، آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کبھی شک آیا کہ یہ آپ سے کون مراد ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ میرے مخاطب ہیں، آپ ہی کی طرف میرا اشارہ ہے کہ آپ ہیں، آپ مراد ہیں اس سے. تو متکلم اور مخاطب بھی تو دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، نہ متکلم میں کوئی شبہ اور نہ مخاطب میں کوئی شبہ. ہاں میں کہتا ہوں ہوا قائمن، وہ کھڑا ہے. اب شبے والی بات ہے کہ یہ ہوا سے کون مراد ہے؟ زید بھی مراد ہو سکتا ہے، بکر بھی، خالد بھی. تو مرجع صرف کس کا دیکھا جاتا ہے؟ غائب کی ضمیر کا، کہ پتہ چلے اس ہوا سے کون مراد ہے. متکلم اور مخاطب کی ضمیروں کا مرجع نہیں ہوتا. متکلم اور مخاطب کی ضمیروں کا مرجع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہیں. تو لہذا پہلی صورت عائد کی تھی کہ کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے اس جملے میں یا شبہ جملہ میں جو کس کی طرف لوٹ رہی ہو، جس کے ساتھ اس جملے یا شبہ جملہ کو آپ جوڑ رہے ہیں. اگر جملہ یا شبہ جملہ آپ اس کو مبتدا سے جوڑ رہے ہیں تو اس میں کوئی ضمیر ہو جو کس کو لوٹے؟ مبتدا. اگر جملہ یا شبہ جملہ کو آپ حال بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی ضمیر ہو جو کس کو لوٹے؟ ذل حال کو. اور جملہ یا شبہ جملہ کو آپ صفت بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی ضمیر ہو جو کس کو لوٹے؟ موصوف کو. اور اسی طرح یا جملے کو آپ صلہ بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی ضمیر ہو جو اس میں موصول کو لوٹے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ کون سی ضمیر ہوگی؟ غائب کی ضمیر. اور اگر آپ جملے شبہ جملہ کو متکلم کی ضمیر سے جوڑتے ہیں تو پھر اس کے اندر بھی متکلم کی ضمیر ہونی چاہیے. اب میں نے آپ سے کہا انا قائمن، تو قائمن میں کون سی ضمیر نکالی؟ انا. تو یاد رکھیں یہ جو انا ہم نے اس کے اندر ضمیر نکالی، یہ دوسری قسم کا عائد آ گیا. یہ دوسری قسم کا عائد ہے بھائی. یعنی یوں کہو کہ جس اسم کے ساتھ ہم اس کو جوڑ رہے ہیں، اس شبہ جملہ قائمن کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ انا سے. تو اس شبہ جملہ کو ہم جس اسم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آ گیا. تو یہ ربط آ گیا.
قائمون کے اندر ہے انا ضمیر، یہ نہ کہیں یہ انا ضمیر لوٹ رہی ہے انا ضمیر کی طرف، کیونکہ متکلم کی ضمیر کا مرجع تلاش نہیں کیا جاتا. پھر اس میں کیا جواب دیں گے؟ آپ کو کہا، میں نے کہا یہ دوسری قسم کا عائد ہے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر کوئی پوچھے یہ کس طرح عائد ہے، آپ کہیں گے بھائی ہم اس قائمون کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ انا سے، اور وہ انا خود اس کے اندر آ گیا تو ربط آ گیا. جس سے جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آ گیا. یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن میں ہے الحاقۃ ملحاقہ، الحاقہ ہے مبتدا اور ملحاقہ پورا جملہ کیا ہے؟ اس کی خبر. تو سوال پیدا ہوتا ہے ملحاقہ پورا جملہ ہے اور اس پورے جملے کو کس سے جوڑا گیا؟ مبتدا الحاقہ سے، تو اس میں عائد کیا ہے؟ تو جواب یہ کہ بھائی الحاقہ سے جوڑ رہے ہیں اور خود اسی جملے کے اندر کون سا لفظ آ گیا؟ الحاقہ آ گیا، یعنی جس سے جوڑ رہے ہیں وہ خود اس کے اندر آ گیا، تو ربط آ گیا کہ نہیں آیا بھائی؟ ربط آ گیا. تو یہ دوسری قسم کا عائد آیا، یعنی جس سے جوڑا جا رہا ہو وہ خود ہی اس جملے یا شبہ جملہ میں آ جائے تو ربط آ جایا کرتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا ترکیب کیا کریں گے؟ انا قائمون، انا مرفوع محلا مبتدا، قائمون مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلا. اس انا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ شاباش، اس کا مرجع نہیں ہوتا. پھر ربط کیسے آیا؟ ہاں، جس سے ہم جوڑ رہے ہیں یہ وہی اسم دوبارہ اس کے اندر آ گیا تو ربط آ گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی انا سے ہی جوڑ رہے ہیں اور انا اس کے اندر آ گیا. پھر انا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو انا ہی کا آنا ضروری نہیں، متکلم کی کوئی بھی ضمیر آ جائے. ضربت، یہ تا ضمیر بھی کس کی ہے؟ متکلم کی، یہ بھی وہی انا ہے بھائی، لیکن وہ انا منفصل والی صورت ہے اور ضربت میں یہ جو تا ہے یہ متصل والی صورت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو چیز دونوں ایک ہی ہیں، البتہ صورتیں الگ الگ ہیں، ایک متصل ہے تو ایک منفصل ہے، دونوں متکلم کی. تو لہذا یہ ضروری نہیں کہ ما قبل میں انا آیا ہے تو آپ آگے بھی انا ہی تلاش کریں، بلکہ یوں دیکھیں انا ضربت، انا جی کیا ترکیب کریں گے؟ انا مرفوع محلا مبتدا، ضربت فعل با فاعل، تا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. سوال، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہوا اور جملے کو آپ انا سے جوڑ رہے ہیں تو عائد چاہیے. جواب کیا؟ ہاں، کہ اس کے اندر تا ضمیر یہی عائد ہے، تا ضمیر ہی. کس طرح عائد ہے؟ کیا یہ تا ضمیر انا کو لوٹ رہی ہے؟ نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ اس کو ہم جوڑ رہے ہیں متکلم کی ضمیر سے اور یہ تا ضمیر بھی کون سی ہے؟ تو وہی اسم دوبارہ اس کے اندر آ گیا تو دونوں میں کیا آ گیا؟ ربط آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ترکیب کیجئے انت قائمن، انت جی ترکیب کیجئے انت مرفوع محلا مبتدا، قائمن مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل، اور آگے ہاں اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. کوئی آپ سے کہے یہ قائمن تو شبہ جملہ ہے اور آپ اس کو انتا سے جوڑ رہے ہیں، آپ نے عائد نہیں بتلایا، تو آپ کہیں گے عائد کیا ہے؟ اسی کے اندر انتا ضمیر جو آئی. تو اور آپ سے اگر وہ کہے یہ انتا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے تو آپ کیا جواب میں کہیں گے کہ یہ مخاطب کی ضمیر ہے. مخاطب کی ضمیر کا مرجع تلاش نہیں کیا جاتا، مخاطب سامنے موجود ہوتا ہے. مرجع صرف کس کا تلاش کرتے ہیں؟ غائب کی ضمیر کا. پھر وہ کہے گا پھر یہ عائد کیسے بن گیا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں، کہ ہم جس ضمیر سے جوڑ رہے ہیں وہی ضمیر دوبارہ خود اسی جملے کے اندر آ گئی، یا یوں کہیں ہم جس چیز کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں وہ چیز خود اسی جملے کے اندر آ گئی تو دونوں میں کیا آ گیا؟ ربط آ گیا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو ضمیریں تو تین قسم کی ہوئی، تیسری کی بھی ذرا کس ترکیب کر لو. ہوا قائمن، ہوا مرفوع محلا مبتدا،
آگے قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ ہوا ضمیر کو، غائب کی ضمیر ہے، اس کا مرجع ہوتا ہے۔ ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ ہوا ضمیر کو۔ لہذا دیکھا، جس کو بھی آپ کہیں گے وہ کہے گا یہ کیا بات کر رہے ہو، ہوا ضمیر کو لوٹ رہی ہے، یہ تو بات ہی نہیں صحیح بنتی ہے آپ کی۔ تو آپ میں نے بتایا تھا اپنی تعبیر ذرا بدل لو، جن لفظوں سے اس کو بیان کر رہے ہو وہ بدل لو، باقی بات وہی ہے۔ کیا کہیں؟ ہاں، ہوا ضمیر مبتدا کو لوٹ رہی ہے، اور مبتدا وہی ہوا تو ہے۔ تو آپ کہہ دیں ہوا ضمیر ہوا کو لوٹ رہی ہے، ایک ہی بات ہے۔ آپ کہیں ہوا ضمیر مبتدا کو لوٹ رہی ہے، ایک ہی بات ہے۔ لیکن ہوا ضمیر ہوا کو لوٹ رہی ہے یوں کہیں گے تو سننے والا اشکال کرے گا یہ کیا بات کر رہے ہو، اور جب آپ کہیں گے ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ مبتدا کو، تو اب اشکال وہ نہیں کرے گا۔ تو تعبیر بدل لیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو غائب کی ضمیر کا مرجع ہم تلاش کرتے ہیں بھائی۔ تو ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدا کو، اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک اور بات یاد رکھو کہ یہ جو اس میں ظاہر ہوتا ہے نا، اس میں ظاہر جو بھی ضمیر نہیں اور اسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظاہر۔ یاد رکھنا یہ اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ غائب کے درجے میں ہوتا ہے، لہذا اس کی طرف غائب کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ زید قائم، زید مرفوع لفظاً مبتدا، اور یہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے۔ آگے قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید۔ تو دیکھا یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے زید کو، کیونکہ زید کیا ہے؟ اس میں ظاہر، اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ غائب کے درجے میں، اس کی طرف غائب کی ضمیر ہی لوٹائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ صفت کے صیغے کو جس قسم کی ضمیر کے ساتھ جوڑا جائے اس میں اسی قسم کی ضمیر نکالی جائے گی۔ اگر متکلم کی ضمیر سے اس کو صفت کے صیغے کو جوڑ رہے ہیں تو کون سی ضمیر نکالو؟ متکلم کی۔ اور اگر مخاطب کی ضمیر کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہو تو کون سی ضمیر اس میں نکالو؟ اس میں مخاطب کی ضمیر اس میں نکالو۔ اور ترکیب کر لیں ذرا، انتما قائمانی، تم دونوں کھڑے ہو، انتما مرفوع محلاً مبتدا، قائمانی ہاں مرفوع لفظاً صیغہ اس میں تثنیہ ہے نا، اور تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف، اور اس الف پر ہم تلفظ کر رہے ہیں۔ تو قائمانی مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر انتما ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اور یہ عائد آ گیا، وہی اسم دوبارہ آ گیا۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آپ سے کوئی پوچھے یہ اس قائمانی شبہ جملہ یہ خبر بن رہا ہے، اس میں عائد کیا ہے؟ یوں نہ کہیں اس میں عائد نہیں ہے، ہاں کہیں اس میں عائد کی دوسری قسم آ گئی، کون سی؟ کہ وہی جس کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں وہ اسم خود اسی کے اندر دوبارہ آ گیا، اور جوڑ کس سے رہے؟ انتما سے، اور خود اس کے اندر اسم کون سا آ گیا؟ انتما ہی آ گیا۔ یہ اور ترکیب کر لیں، نحن قائمون، نحن جی ترکیب کیجئے، ہاں نحن مرفوع محلاً مبتدا، قائمون قائمون مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، جی آگے ہاں اس کے اندر نحن ضمیر اعراب اس کا ہاں مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر۔ کوئی آپ سے کہے آپ نے عائد نہیں بتلایا، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ اس کے اندر جو نحن ضمیر ہے وہ عائد ہے، کیونکہ وہی اسی کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں اور وہی خود اس شبہ جملہ میں موجود ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور ترکیب کیجئے،
نحن ضربنا، نحن مرفوع محلا مبتدا، ضربنا فعل با فاعل. اب اس میں فاعل بتاؤ. نحن ضمیر نا ضمیر، ہاں نا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اور یہی عائد بھی ہے کیونکہ یہ بھی جمع متکلم کی ضمیر، اور جوڑ بھی کس سے رہے ہیں؟ جمع متکلم کی ضمیر سے، تو یہ عائد بھی آ گیا. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ تو معنی میں بھی فرق پڑے گا. ضربتو کا معنی ہے میں نے پٹائی کی، اور انا ضربتو کا معنی ہے میں نے ہی پٹائی کی، یعنی کسی اور نے نہیں کی. اور ضربنا کا معنی ہے ہم نے پٹائی کی، کسی اور نے کی یا نہیں کی اس کا ذکر نہیں ہے، بس صرف اتنا ذکر ہے ضربنا ہم نے پٹائی. لیکن جب آپ کہیں نحن ضربنا تو معنی ہوگا ہم نے ہی پٹائی کی، معلوم ہوا کسی اور نے نہیں کی. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو حاصل کلام کیا ہوا کہ جملہ یا شبہ جملہ کو جس قسم کی ضمیر سے جوڑا جائے اس میں اسی قسم کی ضمیر عائد ہوگی، یعنی وہ ربط دے گی. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اب ترکیب ذرا کیجئے. ترجع سالمن غانمن، ترجع فعل بفاعل، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا فاعل ہے، لیکن پہلے حال بھی حال کو بھی ملانا ہے، تو پہلے ہاں ترجع اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا ذوالحال، آگے سالمن منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہاں اس کے اندر انتا ضمیر. سالمن کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ انتا ضمیر سے، تو اس میں بھی انتا ہی ضمیر نکالیں گے. تو انتا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل، اور یہی عائد ہے کیونکہ انتا سے جوڑ رہے ہیں، اور آ بھی کون سی ضمیر گئی اس میں؟ انتا ہی. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال. آگے پھر غانمن منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر انتا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر یہ حال ثانی دوسرا حال آیا. تو ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر فاعل ترجع کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لفظاً، اور انشائیہ ہوا معنن. یعنی لفظوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، اور معنی کے اعتبار سے انشاء ہے. لفظوں کے اعتبار سے خبر ہے کیونکہ آپ نے پڑھا انشاء کی 8-10 قسمیں پڑھی ہیں کہ امر وہ انشاء کی قسم ہے، ندا وہ بھی انشاء کی قسم ہے، قسم وہ بھی انشاء کی قسم ہے، نہیں یہ بھی انشاء. تو یہ ان میں سے تو کوئی نہیں، لہذا یہ لفظاً جملہ خبریہ ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ یہ آپ اس مسافر کو دراصل دعا دے رہے ہیں کہ ترجع سالمن غانمن، یعنی کہ اللہ آپ کو سلامتی اور فائدے کے ساتھ واپس لے کر آئے. تو دعا دے رہے ہیں، اور دعا کیا ہے؟ انشاء ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لفظاً، یعنی لفظوں کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہوا، اور معنی کے اعتبار سے جملہ انشائیہ. تو کیسے کہیں گے؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لفظاً اور انشائیہ ہوا معنی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.